السلام علیکم شہزاد صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم مریض صاحبہ, کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. شہزاد صاحب, ابھی انٹرو میں کہہ رہا تھا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کی. جن لوگوں میں آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اگر آپ اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھوں گے تو آپ کی گفتگو بھی یہاں تک کہ بدل جاتی ہے. کن لوگوں میں بیٹھے اٹھے ہیں, کریٹو آدمی ہیں, گانا بھی گا لیتے ہیں, ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں, پروڈکشن بھی کی ہے, رائٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں. آپ کی صحبت اچھی نہیں رہی میرے خیال میں. یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں نے بڑا نا ارلی ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ باقی میڈیمز ہیں, اصل جو چیز ہے وہ تو آئیڈیا ہے, باقی تو مینیفیسٹیشنز ہیں. آپ چاہے لکڑ میں دیکھ لیں, کوئی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے, کوئی بریک اینڈ مورٹر میں کام کرتا ہے, کوئی پیپر پہ کرتا ہے, کوئی آپ کی طرح پرفارمنگ آرٹس میں ہے. آئی گو آؤٹ اینڈ آئی چیلنج مائی سیلف اینڈ آئی ایکسپلور کہ میں ادھر کس نیکسٹ جو ہے میڈیم کے اندر اس آئیڈیا کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہوں, اور بس وہ کرتا ہوں. اور اس کو لوگ مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ تو یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا. کہیں اور ایسا آپ تو کو نہیں پتا ہے, زمانے میں ریجیمنٹیشن جو ہے نا, ایسا بھی تو کہہ دیتے ہیں نا, جیک آف آل گیمز ماسٹر آف نن. میں تو جی انگریز کے کسی مقولے پہ بلیو نہیں کرتا, اس لیے کہ 200 سال جب اس نے بر صغیر پہ حکومت کی, اس نے ہمیں محکوم بنایا. اور جب یہ ایسٹ انڈیا انٹر ہوتی ہے فار ایگزامپل, تو جو ٹوٹل جی ڈی پی تھا بر صغیر کا وہ ورلڈ اکانومی کا 27% تھا, اور جب 1947 میں وہ گیا ہے تو 3% چھوڑ کے گیا. تو ان کے تو میں مقولوں کی بات ہی نہیں کرتا, محاوروں کی. I think they are rubbish, they are not meant for me, they don't apply to me. اچھا, اوکے. اصلی پری کا دھاگا, اصلی پری ہیں آپ. ہاں جی. اچھا, آپ آگے سے میں حیران ہوں, آپ نے کہہ دیا ہاں جی. اب آپ پری کنسیڈر کریں تو میں تو یہ کہوں گی عروج کیا ہو رہا ہے جی زندگی میں آپ کی؟ زندگی میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے اپنے کریئر کو اسٹیبل کرنے کی. کیا کیا کر رہی ہیں, تھوڑا سا بتائیے. بس انشاءاللہ کچھ انٹرنیشنل پروجیکٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں. Obviously ٹرکی کے ساتھ اچھے ٹرمز ہو گئے. So we are planning to make a movie. ابھی اس پہ زیادہ فوکس چل رہا ہے. ویسے تو کراچی میں باقی بھی چیزیں. کون لکھ رہا ہے اس کو, ٹرکی والے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان والے؟ نہیں, رائٹر پاکستان سے ہی ابھی ہم لے رہے ہیں. اچھا, ویسے ڈراموں میں کام ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے. تو کتنے ڈرامے کر لیے؟ 4 projects. ایک میں نے کیا ستم, that was a totally negative character. اچھا, ویری گڈ. اور پھر کیا صراط مستقیم, اور اس میں بھی نیگیٹو سے پازیٹیو پہ تھا. ماہی بھی ایک کیا, ماہی بھی کیا, وہ ٹوٹلی پازیٹیو ہے. اور پھر اس کے بعد اوئے موٹی کیا, اور پھر ایک ابھی پائپ لائن میں گولی ممانی کبھی نہ مانی. اور ابھی جو میں شروع کرنے جا رہی ہوں وہ ہے انتقام. اگر دیکھا جائے تو اتنی فنون لطیفہ کی ہی رائٹنگ, ڈائریکشن, پروڈکشن, ان ساری چیزوں میں آپ ہیں. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی چینل لانچ ہوئے پاکستان میں, یو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. تو اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہماری آڈینس کو یہ پتہ چلے. سارے چینل انہوں نے لانچ کیتے نے, اور تو کہتے ہیں نا ستم ظریفی یہ ہے کیونکہ اس کے اندر there's good and bad in everything. ین یان کی جو فلسفی ہے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز میں نے کیے ہیں, تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ سارے بگاڑ کے اندر شاید میرا بھی ہاتھ ہے. لیکن آئی تھنک یہ تو بڑا فینومینل ایکسپیرینس ہے. نہ صرف یہ ISI کا لوگو دیکھتے ہیں مار خور, وہ بھی میرے ہاتھ سے بنا ہے. آپ یوم دفاع دیکھتے ہیں 6 سپٹمبر, جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ آئیکن ہے پاکستان کے اندر. تو آئی ٹیک گریٹ پرائڈ ان اٹ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک نے اپنا جو نیشنل سروس ہے وہ کرنی ہے. تو میرا سمہاؤ جو کریٹو فیکلٹی ہے وہ ذرا زیادہ اجاگر ہو گئی, اور میں ملٹری کالج جیلم فیل ہو گیا, تو لہٰذا میں اپنے خاندان میں واحد سویلین تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ پھر کیوں نہ ایسے کام کیا جائے جو شاید عام فوجی نہ کرتا ہو. تو پھر مجھے اللہ نے موقع دیا, and I work very proudly with the Tri-Services of Pakistan to this day. سوری, آپ کی بات کریے شاید. میں کہہ رہا ہوں مختلف گاڑیوں پہ لوگ مارخور کی پکچر لگا دیتے ہیں پیچھے اور ISI لکھ دیتے ہیں, یہ صحیح ہے؟ یہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ مارخور کیوں دیکھیں, اگر آپ دیکھیں جس وقت میں نے بنایا تو CIA کا ایک لوگو ہے, موساڈ کا ہے, NDS کا ہے, سو MI6 کا ہے. ہمارا جو لوگو تھا وہ ٹرائی سروسز تھا, وہ اسی طریقے کا جیسے ISPR کا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ کرنا ہے تو ہمارا نیشنل اینیمل جو ہے وہ مارخور ہے. مارخور کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سانپ
کھاتا ہے. کھاتا ہے. تو اس پہ مجھے یاد ہے کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیا, جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, باقیوں نے انجوائے کیا. اور اس کی ہیڈ لائن میں نے لکھی تھی جب یہ میں نے اپنے پوسٹ پہ سوشل میڈیا پہ لگایا, ایٹنگ را از این انسٹنکٹ, یعنی یہ مارخور کی جبلت میں ہے کہ وہ کچا کھاتا ہے, اور کچا انگلش از را, رائٹ. تو اور اٹس اے اسنیک ایٹر. یہ آستین کے سانپ بھی کھاتا ہے. دیکھیں جو چیز آپ پال کے رکھیں اس کو دودھ پلاتے ہیں, اس کو کون مارتا ہے؟ ہائے ہائے, واہ 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 واہ. بات ہو رہی ہے شہزاد نواز صاحب کے ساتھ. چمبیلی سر ایک فلم تھی جی, یہ خیال کیسے آ گیا؟ رائٹر بھی آپ خود ہی تھے اور ماشاءاللہ ریکارڈ بزنس بھی ہے اس کا. اٹ ڈیڈ ویری ویل, اور پاکستان کی پہلی پولیٹیکل تھرلر تھی. میں نے جب یہ ریئلائز کیا نا نعمان, کہ ہم اپنے آپ کو جاننے میں وقت نہیں لگاتے, ہم لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. میں نے ایک بڑی چھوٹی سی ریئلائزیشن کی, اور معذرت کے ساتھ, اور بلکہ آپ کے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی, کہ آج کل تو ہونٹ بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں, نام میں نہیں لینا چاہوں گا, وہ گورے بھی ہو گئے سر سے بڑے نہیں, گھوم جاتے ہیں اوپر. ہاں جی, وہ بھی ہیں. یعنی ہر چیز آپ اپنے بارے میں بدل سکتے ہیں, اپنے معاشی حالات بدل سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت چوائسز ہیں. دو چیزیں نہیں بدل سکتے, ایک آپ کی ولدیت جس کے ہاں آپ پیدا ہوئے, اور دوسری آپ کی وطنیت جس جگہ آپ پیدا ہوئے. واہ واہ واہ. تو جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اتنا انتشار ہے, اتنا بگاڑ ہے, ویری تو سینسیٹیو. میں اپنے حصے کا, میں کم از کم میں کرب نہیں کروں, میں بیٹھ کے اوروں کی طرح بات نہیں کروں, میں اپنی رسپانسبلٹی ایک تو انشور کروں کہ میں ٹیکس دوں. چمبیلی ہمارا قومی پھول ہے. چمبیلی کی خوبصورتی یہ کہ چمبیلی کو جب تک آپ اس کی شاخ کو کاٹیں گے نہیں, اس پہ پھول نہیں آتا. اینڈ آئی بلیو دیٹ وی ہیو گون تھرو دی گریٹ سیکریفائس, جو گریٹ مائگریشن ہے, یعنی 1.2 ملین 12 لاکھ لوگوں کی قربانی اور تشکر میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ ہم 74ویں سال میں ہیں. ہر 14 اگست میں ہم نے ہر چیز کر لی, ہم نے موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اتار کے, ہم نے باجے بجا لیے, سب کچھ کیا. ہم نے نیشنل ٹی وی پہ کبھی 1 منٹ کی تلاوت نہیں کی ان لوگوں کے لیے کہ میں تو جب میں نے اپنی آنکھ کھولی, میں تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا, مجھے کیا پتا قربانی دینا کس کو کہتے. یہ تو افغانی سے پوچھو, کشمیری سے پوچھو, فلسطینی سے پوچھو. تو میں نے یہ فلم اپنی نیشنل سروس سمجھ کے بنائی کہ ہم نئے لوگوں کو موقع دیں. شاید آپ اس پہ بھی آپ مجھے گلٹی ایز چارج کہہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت میں سمجھتا تھا کہ سٹیٹس کو توڑنا ضروری ہے, اور بہتری کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس لیے بڑے دل سے لکھی, دل سے بنائی, اس کی آرٹ ڈائریکشن کی, گانے لکھے, اس میں ایکٹ بھی کیا. آئی تھنک اٹ واز اے فینومینل ایکسپیرینس آف مائی لائف, فینومینل ایکسپیرینس. یہ ابھی